الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ہر قسم کی تعریف و ثنا ہر طرح کا شکر تمجید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جس کے قبضہ قدرت میں زندگی اور موت ہے، عزت اور ذلت ہے، بلندی اور پستی ہے، رزق کی فراوانی اور تنگی ہے، نہ کوئی اس کا مشابہ ہے، نہ ہمسر نہ نظیر، نہ کوئی اس کا مماثل ہے، نہ مقابل نہ بدل۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے، جنہیں رب کائنات نے امام المرسلین بنا کر شفیع المذنبین کا اعزاز عطا فرما کر راحت المسکین کا شرف عطا فرما کر رحمت للعالمین کا لقب عطا فرما کر اور خاتم النبیین کا تاج پہنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد
حاضرین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب میں سے جو چند الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، انہی کے حوالے سے چند معروضات اور گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر میرے سنانے کے بعد، آپ کے سننے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ احباب جانتے ہیں، آج امت مسلمہ سخت تنزل و پستی کا شکار ہے۔ دنیا کی ہر قوم ان کی طرف ایسے جھپٹ رہی ہے جیسے ایک بھوکا شکاری اپنے پسندیدہ شکار پر جھپٹتا ہے۔ جو قومیں عقل و عقیدہ کی اس پستی تک پہنچ چکی ہے کہ کتے اور بلی کی پوجا کرتی ہے، وہ قومیں بھی آج اپنے آپ کو مسلمانوں سے زیادہ باعزت ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حیرانگی کی بات ہے، جو قوم بندروں اور سوروں کی اولاد ہے، مسلمانوں کے مقابلے میں تعداد میں بھی بہت کم ہے، وہ بھی آج مسلمانوں پر اپنا شعلہ فیض و غضب برسا رہی ہے۔ ان کے ظلم و ستم پر مسلمان جب چیخو پکار کرتے ہیں تو ان پر دہشت گرد، ارہابی اور ٹیررسٹ ہونے کا الزام لگا کر اپنے لیے مزید ظلم کا جواز پیدا کر لیتی ہے۔ جب ہم ان حالات کا جائزہ لیتے ہیں اپنے آقا و مولا، اپنے رہبر و رہنما، اپنے پیشوا اور مبتلا نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں تو ان حالات کے بارے میں ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے ہمیں اس بات سے آگاہ و آشنا کر گئے۔ جائیے رحمت کائنات کے اس فرمان کو پڑھنے کے لیے سن نبی داؤد کو اٹھائیے،
مسند احمد کو اٹھائیے، شیخ ناصر الدین البانی کی سلسلہ صحیحہ کو اٹھائیے، اور امام کائنات کے اس فرمان کو پڑھیے۔ کائنات کا امام فرما رہا ہے، یوشک الامم ان تدعى علیکم کما تدعى الاکلۃ الی کسۃها۔ میری امت میں ایک ایسا دور بھی آئے گا، ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ دوسری امتیں ان پر ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکا انسان دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب رحمت کائنات کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو ایک سائل نے سوال کرتے ہوئے کہا، فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ، اللہ کے پیغمبر کیا اس وقت ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے، ہم قلت میں ہوں گے؟ رحمت کائنات نے جواب میں فرمایا، قال بل انتم یومئذ کثیر، آپ اس وقت تھوڑے نہیں ہوں گے بلکہ کثیر تعداد میں ہوں گے۔ چاہیے آپ نگاہ مار کے دیکھیے، افراد کے لحاظ سے آج مسلمان 7 ارب سے زیادہ ہے۔ وہ مسلمان جس کی ہیبت اور رعب کا عالم یہ تھا کہ جب یہ 313 تھے تو کیسر اور کسرا جیسی سپر طاقتیں ان سے لرزہ برندان تھی، اور 7 ارب سے زیادہ اس روح زمین پر مسلمان بس رہے۔ وسائل کے اعتبار سے نگاہ مار کے دیکھیے، پٹرول جیسے سیال اور سونے کے کنویں زیادہ تر مسلمانوں کے قبضے میں، معدنیات کے ذخائر اور کامیں زیادہ تر اسلامی ممالک کے اندر موجود ہیں۔ مالی اعتبار سے دیکھیں، اقوام عالم میں اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی قوم مالدار ہے تو وہ مسلمان ہے۔ مال بھی بڑا، افراد بھی بڑے، وسائل بھی بڑے، لیکن آج ہماری حیثیت کیا ہے؟ کائنات کے امام نے 1500 سال پہلے فرمایا، وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ۔ کائنات کا امام کہتا ہے
اس وقت تمہاری حالت اور کیفیت اس جھاگ کی مانند ہوگی جو سیلاب کے پانی کے اوپر ہوتی ہے. پانی جدھر چاہتا ہے بہا کے لے جاتا ہے. آج ایسے کیوں ہے؟ ہم دنیا کی 8ویں بڑی ایٹمی قوت ہے. ہماری فوج دنیا کی 7ویں بڑی فوج ہے، لیکن ہماری آج ہیبت، ہمارے ہمارے دبدبے کا عالم کیا ہے کہ بھارت جیسا بزدل اور اسرائیل جیسا درندہ بھی ہم سے نہیں ڈرتا. کیوں؟ کائنات کے امام نے کہا تھا، رحمت کائنات نے فرمایا تھا، رسول ہاشمی نے کہا تھا، وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِكُمُ عَدُوَّكُمُ الْوَهَابَةَ مِنكُمْ. ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری بزدلیوں کی وجہ سے، ہماری بے غیرتیوں کی وجہ سے دشمن کے دل سے ہمارا روب دبدبا نکل جائے گا. وہ مسلمان جس سے کیسر و کسرا جیسی سپر طاقتیں ڈرتی تھی، آج ان سے اتنا سا باولا درندہ اسرائیل بھی نہیں ڈرتا. مسلمانوں سوچو، ایسے کیوں ہے؟ ایسے کیوں ہوا ہے؟ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے؟ کبھی میں نے اور آپ نے غور و فکر کیا ہے؟ کبھی میں نے اور آپ نے دھیان دیا ہے؟ کائنات کا ایمان کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، رحمت کائنات کہتا ہے میں تمہیں سمجھاتا ہوں. ایسے کیوں ہوگا؟ بزدلی تمہارے اندر جنم کیوں لے گی؟ بے غیرتی اور بے حمیتی ہمارے دلوں کے اندر پیدا کیوں ہوگی؟ کائنات کا امام کہتا ہے وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. تمہیں وہن کی بیماری لگ جائے گی، تمہارے دلوں کے اندر وہن کر لے. صحابہ اکرام بے چین ہو گئے. فقال قائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما الوہن. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتانا پسند کریں گے یہ وہن کیا بیماری ہے؟ یہ وہن کیا چیز ہے جو مومنوں مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی؟ کائنات کے امام نے بتلاتے ہوئے فرمایا قال حب الدنیا وکراہیت الموت. دنیا کی محبت، مال و دولت کی محبت، کاروبار کی محبت، جائیداد کی محبت، مال و دولت کی محبت ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے. اس سے ہم پیار کریں گے، اس سے ہم محبت کریں گے. اور یہی وجہ ہے
جامعہ ترمذی کے اندر اللہ کے پیغمبر کا فرمان موجود ہے حسن سند کے ساتھ. رحمت کائنات نے صحابہ کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا تھا، رسول ہاشمی نے صحابہ کو دین پڑھاتے سمجھاتے ہوئے فرمایا تھا، لا تتخذوا السیئۃ فترغبوا فی الدنیا. کائنات کے امام نے کہا، اور میرے چاہنے والوں اور مجھ سے محبت کرنے والوں اور مجھ سے عقیدت و ارادت رکھنے والوں اور مجھ سے شیخ تقیت عرفتگی رکھنے والوں، جی اللہ کے پیغمبر فرمایا اپنے دلوں کے اندر جائیداد بینک بیلنس کی محبت نہ آنے دینا، وگرنہ تم دنیا میں دل لگا بیٹھو، دنیا سے تعلق بنا بیٹھو گے، آخرت کو بھلا بیٹھو گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، عبداللہ ابن عمر نے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر دنیا میں تو رہنا ہے ہم نے، ان چیزوں سے ہمارا واسطہ پڑنا ہے، ہمیں بتا دیجیے ہم دنیا میں کیسے رہیں. کائنات کے امام نے جناب عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا رضی اللہ تعالی. جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، پوچھتے ہو دنیا میں کیسے رہنا ہے؟ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. دنیا میں رہنا ہے ایک مسافر کی طرح، ایک اجنبی کی طرح. اللہ کے پیغمبر کیوں؟ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. تمہیں کیا معلوم ہے جس دنیا میں دل لگا بیٹھے ہو، جس دنیا سے تعلق بنا بیٹھے ہو، جس دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہو، اس کی کیا حیثیت ہے؟ والآخرۃ خیر وابقی. تمہارے لیے بہت بہتر اور باقی رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی، اس کے لیے کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سنا، پھر کیا کیا؟ سن کے ایک کان سے سنا، دوسرے سے نکال کے خالی دامن گھروں کو لوٹ گئے. انہوں نے پھر اس پر کس طرح عمل کر کے دکھا؟ رسول اللہ سے محبت کا حق ادا کر کے دکھا. اور یہی محبت دیکھ کے تو آسمان والے کو، عرش والے کو یہ اتنے پسند آئے تھے، یہ صحابہ اتنے پیارے لگے تھے کہ ان کی اس محبت کو دیکھ کر، اس ولولے کو دیکھ کر، اس ذوق اور شوق کو دیکھ کر، نبی سے اس محبت کو دیکھ کر اس نے نبی کے دیوانوں کو اہل کائنات کے لیے معیار مقرر کرتے ہوئے فرمایا فَإِنَّ آمَنَّا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. مومن بننا چاہتے ہو، کامیاب بننا چاہتے ہو، کامران بننا چاہتے ہو تو سنو، تمہارے لیے معیار، کسوٹی، رول ماڈل، آئیڈیل
آسمان کے خالق و مالک نے اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ محمد کے صحابہ کو بنایا. ان کو دیکھو انہوں نے کیسے زندگی گزاری. انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے کیسے لیل و نہار گزارے ہیں. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. کائنات کے امام کا یہ دیوانہ اور پروانہ، اس کا نام سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ. امیر المومنین عمر ابن خطاب نے رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور اقتدار میں انہیں ہمس کا گورنر منتخب کیا، ہمس کا گورنر بنایا. یہ گورنر بن کے ہمس پہنچ گیا. کچھ عرصے کے بعد ہمس کے لوگ سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. انہوں نے ہمس کے مفلس، نادار، کمزور، مسکین، غریب لوگوں کا تذکرہ کیا کہ ہمس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس ایک وقت کی کھانے کی روٹی بھی موجود نہیں. فاروق اعظم نے ان سے کہا مجھے لسٹ بنا کے دو، ان لوگوں کے نام لکھ کے دو. انہوں نے لسٹ تیار کی، امیر المومنین عمر ابن خطاب کے سامنے اس کو پیش کیا. حیران ہو جاؤ، ایسے ہی ان سے کیسر و کسرا کی سپر طاقتیں نہیں ڈرتی تھی. ان کے روب دبدبے کا عالم ایسے ہی نہیں تھا. آپ حیران ہوں گے جو لسٹ تیار کی گئی، پڑھیے لسٹ تیار کو، اسد الغابہ کو، اللہ صحابہ کو، ابن کثیر کی البلاغہ والنہایہ کو. لسٹ تیار ہوئی ان غرباء، مساکین کی، مفلس، نادار لوگوں کی. اس لسٹ میں سب سے پہلا نام جس غریب کا لکھا گیا وہ ہمس کا گورنر تھا. نگاہ مارو اپنے حکمرانوں کی طرف، کس عیش و عشرت سے زندگی گزار رہے ہیں اور عوام کس طرح بے چارگی کی، مفلسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. نام لکھا، لسٹ میں پہلا نام گورنر کا لکھا گیا. فاروق اعظم نے نام پڑھا، بڑے حیران ہوئے. باقی لوگوں کی مدد تو فاروق اعظم نے کی، ایک اسپیشل تھیلی درہم و دینار کی ہمس کے گورنر سعید بن عامر کے لیے انہیں دے کر روانہ کیا. وہ لے کر پہنچے، سب سے پہلے امیر المومنین کے گورنر کے ہاں حاضر ہوئے. درہم و دینار کی یہ تھیلی شہید بن عامر کی خدمت میں پیش کی. کیا ہے یہ؟ کہا یہ امیر المومنین نے دیا آپ کے لیے، پتہ نہیں کیا ہے، دیکھ لیں. تھیلی کو کھولا گیا، درہم و دینار پہ نظر پڑی. تڑپ کے کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. بیوی نے شہید بن عامر کی زبان سے یہ الفاظ سنے، تڑپ کر فرمانے لگی سرتاج خیریت ہے؟
کیا مسلمانوں کو کسی محاذ پہ شکست ہو گئی ہے؟ کہا نہیں، کہا آپ کی طرف بتا رہی ہے غم بہت بڑا ہے، کیا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا ہے؟ کہا اس سے بھی بڑی بات ہو گئی۔ کہا اس سے بڑی بات کیا ہے؟ کہا اللہ والی میرے دروازے پہ دنیا آ گئی ہے میری آخرت برباد کرنے کی۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ انہوں نے رسول اللہ سے کیسا دین پڑھا؟ آج مومن و مسلمان اپنے کاروبار میں مصروف، مومن و مسلمان اپنے معاملات میں مشغول، فلسطین کے مسلمانوں کے ہواؤں میں کیچڑے اڑ رہے، مسلمانوں کے کانوں پہ چوں تک نہیں رینگتی۔ آج مسلمان لٹ بھی رہے، پک بھی رہے، مٹ بھی رہے، لیکن ہم دس سے مس نہیں ہیں، ہمیں فکر نہیں ہے۔ خدا کے لیے سوچو، میں فیس بک پر ایک فلسطینی کا بیان سن رہا تھا، اس کے گھر کے 11 افراد جام شہادت میں چکے، اس میں اس کے پوتے بھی، اس میں اس کی بہویں بھی، اس میں اس کے بیٹے بھی، اس میں اس کی بیٹیاں، ان کو دفنا رہا ہے، مٹی ڈال رہا ہے، ساتھ رو کے کہہ رہا ہے اور دنیا کے مسلمانوں، میں اپنے خاندان کو دفن نہیں کر رہا، میں مسلمانوں کی اس پوری قوم کے ضمیر کو دفن کر رہا ہوں۔ مسلمان پھر دس سے بس نہیں، مسلمان کو پھر احساس نہیں، پھر خیال نہیں، کہاں چلے گئے وہ مسلمان کہ جب کبھی کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چبھتا دوسرا مسلمان اس کی تکلیف اپنے دل میں محسوس کرتا تھا۔ ہم کیسے مومن و مسلمان ہیں؟ ہم نے کون سا دین کر لیا ہے؟ ہم نے کون سا دین سمجھ لیا ہے؟ کائنات کے امام تو ہمیں پڑھا کے گئے تھے، رسول ہاشمی تو ہمیں سمجھا کے گئے تھے، رحمت کائنات تو ہمیں تعلیم دے کے گئے تھے۔ جاؤ صحیح مسلم کھولو، صحیح مسلم کو پڑھو۔ کائنات کے امام نے کہا تھا من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا، کوئی مومن و مسلمان کسی مومن و مسلمان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اس کا ساتھ دینے کے لیے میدان عمل میں نکلتا ہے، اس کی پریشانی میں شریک ہوتا ہے۔ کائنات کے امام نے کہا، آسمان والا کہتا ہے میرے محبوب اپنے اس امتی کو بشارت دے دو، اپنے اس امتی کو خوشخبری دے دو۔ کیا خوشخبری ہے؟ فرمایا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، اس کو کہو تو ایک مومن مسلمان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس دنیا میں نکلا ہے، میں قیامت کے دن تیری پریشانیاں کو خود دور فرما دوں گا۔ کتنا بڑا احساس ہے مومن و مسلمان کے لیے، لیکن ہم دس سے مس نہیں ہو رہے۔ کائنات کے امام نے دوسری بشارت سناتے ہوئے کہا وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ یسر اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اپنے مومن مسلمان بھائی کی تنگی کی
حالت میں آسانی کے لیے میدان میں نکلے گا، آسانی کے لیے کوشش کرے گا، اس کے لیے آسانی کے اسباب پیدا کرے گا۔ میں رب اپنے اس بندے کو نبی کے ذریعے بشارت دے رہا ہوں، تم اس کی دنیا میں مدد کرو گے، دنیا میں اس کے لیے آسانی کا سامان کرو گے، میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے آسانی کا سامان کروں گا۔ یہیں پہ بس نہیں، اگلے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنیے۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ آپ میں سے جو کوئی اپنے مومن مسلمان بھائی کی مدد کے لیے نکلے گا، مدد کے لیے میدان عمل میں آئے گا، اس کی مدد کرے گا جتنی کر سکتا ہے۔ کائنات کے امام نے کہا، رب کہتا ہے اس کو بشارت دو، تو دنیا میں ان مظلوموں کی مدد کرو، آخرت میں خود تمہاری مدد کروں۔ کیا میں اور آپ چاہتے نہیں ہیں کہ ہماری مدد کی جائے؟ انشاءاللہ مومن و مسلمان میدان عمل میں قدم رکھیں گے اور اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی مدد بولو کرو گے انشاءاللہ۔ مومن و مسلمان آواز اٹھائیں گے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کی غیرت و حمیت جاگ اٹھی، دنیا کی کوئی طاقت مسجد اقصی پر قبضہ کرنے کی جرأت نہیں کرے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاہدین فی کل مکان۔ حضرات، میں نے آج کے اس مختصر سے خطبے میں اسلام کی وہ تعلیمات جو مومن کو مومن کے بارے میں دی گئی ہیں ان کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ چونکہ ہم ان چیزوں کو بھلا بیٹھے ہیں، ہم ان چیزوں کو بسے کش ڈال بیٹھے ہیں۔ آج ضرورت ہے نماز، روزے، حج، زکات، صدقات کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی اپنایا جائے اور ان پہ بھی عمل کیا جائے۔ اگر ہم حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال کرنا شروع کر دیں، اللہ کی قسم اس کے بدلے میں دنیا میں ہمیں عزت مل سکتی ہے، آخرت میں رب کی جنت مل سکتی ہے۔ اگر میں اور آپ لینا چاہتے ہیں تو مجھے بتلاؤ، آج آپ کے قریب اس LDA چوک میں اقصی مارچ کا اہتمام کیا گیا ہے، حقوق اہل حدیث کی بات کی گئی ہے۔ آپ احباب نے اپنی زندگی کا ثبوت دیتے ہوئے، مومن ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے، اپنی مصروفیات سے وقت کو نکال کر آپ نے ہمارے ساتھ ابھی 3 بجے یہاں جانا ہے۔ تھوڑے بولے ہو، سارے جذبے کے ساتھ بول کے بتاؤ، انشاءاللہ ہم اقصی مارچ میں سارے شریک ہوں گے۔ کتاب و سنت کی سربلندی کے لیے قاری حیات ربانی صاحب کی قیادت
مسلمانوں سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے، فلسطینی مسلمانوں سے پیار کا اظہار کرتے ہوئے ہم 3 بجے کہاں جائیں گے؟ LDA چوک میں جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ پیغام پاکستان کے مواحدوں توحید پرستوں کی طرف سے اہل فلسطین کو دیں گے کہ ہم مومن و مسلمان جب تک زندہ ہیں تمہارے حق میں آواز اٹھاتے رہیں گے، حکمرانوں کو غیرت دلاتے رہیں گے، رکاوٹ بننے والوں سے ٹکراتے رہیں گے، محمد کے لائے ہوئے دین کو دنیا میں پھیلاتے رہیں گے، تیار ہے انشاءاللہ۔ آپ نے پورے نظم و نسق کے ساتھ، پورے پیار و محبت کے ساتھ یہاں سے نکلنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوگا، اللہ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں گاڑیوں کا بھی قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ انتظام ہے، یہاں سے گاڑیوں میں بٹھا کے آپ کو وہاں تک لے جایا جائے گا۔ آپ احباب نے پوری محبت کا، پیار کا اظہار کرنا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب